اللہ کا کرم ہے کہ اب ہم قرآن پاک دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں. چار دور ہمارے ہو چکے ہیں جب سے ہم نے شروع کیا تھا. 1999 کی بات ہے. تو جب سے 4 دور تو قرآن کے ہو چکے ہیں. 5واں الحمدللہ شروع ہو رہا ہے. یاد رہے گا یہ سال بھی شروع ہو رہا ہے اور ہاں 2023 میں تقریباً 24 سال میں 4 بار. ہاں 23 سال میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ پہلی صورت ہے. اس سورہ فاتحہ سے پہلے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ بھی ایک آیت ہے. تو اس بارے میں بھی کافی وہ بحثیں رہی ہیں قرآنک لٹریچر میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے وہ خود ایک آیت ہے یا چونکہ صورتوں سے باہر ہیں اس وجہ سے یہ آیت نہیں ہے. اس بارے میں کافی بحث و مباحثہ رہا ہے. لیکن زیادہ تر لوگوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ سے پہلے جو ہے وہ تو آیت ہے, سورہ فاتحہ کے ساتھ ہے. تو سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں مانی جاتی ہیں. اس کو ملا کے اس کو ہٹا دیں تو 6 رہ جاتی ہیں. تو چونکہ سب لوگ مانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں تو اس کو ملا کے مانی جاتی ہیں. لیکن وہ علماء بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی الگ ہے, یہاں بھی آیت نہیں ہے. تو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر اس بات پہ فرق پڑ جاتا ہے کہ قرآن پاک میں کتنی آیتیں ہیں. قرآن پاک میں 6236 آیتیں گنی گئی ہیں انکلوڈنگ یہ والی بسم اللہ جو سورہ فاتحہ کے ساتھ کی ہے. اگر اس کو نکال کے گنیں گے تو 6235 رہ جاتی ہیں. اور اگر ہم سوچیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم باقاعدہ آیت ہی ہے, ہر سورت سے پہلے لکھی ہوئی ہے وہ بھی آیت ہی ہے, تو پھر 112 ایڈ ہو جائیں گے کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن نہیں ہے. تو 6348 آ جاتی ہیں. تو یہ ہے. اور سورہ توبہ بسم اللہ نہیں ہے. اور اس حساب سے بھی 7 ہیں سبع من المثانی والی. ہاں اب سبع من المثانی یا تو لوگ سورہ فاتحہ مانتے ہیں کہ اس آیت میں جو کہا گیا ہم نے نازل کی ہے, قرآن نازل کیا ہے, اور سبع من المثانی کہہ کے کیا ہے مطلب اللہ نے قرآن کو, کہ اس میں 7 آیتیں ہیں جو دہرائی جاتی ہیں, بار بار دہرائی جاتی ہیں. اس مثانی کو کہا گیا دہرائی جانا. لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ سبع من المثانی جو ہے پورا قرآن ہے. مثانی کا مطلب جوڑا جوڑا ہے, اور سبع میں نے 7 اجزاء میں ہے. ہاں 7 منزلیں ہیں. اور چونکہ ہر صورت زیادہ تر صورتیں جو ہیں جوڑے جوڑے میں دیکھی جاتی ہیں, تو پتہ لگا ایک صورت میں ایک پہلو ہے کسی موضوع کا اور دوسرا پہلو دوسرے صورت میں ہے, جوڑے جوڑی ہوئی. اور کئی صورتیں جو ہیں منفرد بھی ہیں آپس, جیسے سورہ فاتحہ خود منفرد صورت ہے, اس کا جوڑا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو ترجمہ ہے سب جانتے ہیں, شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ترجمہ ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے. اچھا, یہ جو الفاظ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ علماء کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ قرآن نے ہی اس الفاظ میں استعمال کیا ہو. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم عربی کے اندر کہیں استعمال نہ ہوا ہو سکتا ہے. لیکن اس کا جو موضوع ہے, یعنی کسی بھی چیز کو اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا, اور اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرنا اور اس کو رحمان کہہ کے اس کی رحمت کو پکار کے شروع کرنا, یہ موضوع اپنے اندر بہت پرانا ہے, قدیم ہے, پچھلے نبیوں کا بھی. اور خود قرآن نے بھی جو کچھ حوالے دیے ہیں سورہ نوح کے بارے میں, حضرت نوح کے بارے میں بھی ہے. یہ سورہ ہود کے اندر آیت ہے, آیت نمبر 41, کہ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجراہا و مرساہا, کہ نوح نے کہا, میں پورا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں, بریکٹ میں بھی ہے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے, اس میں سوار ہو جاؤ. یعنی وقالا اس نے کہا, نوح علیہ السلام نے کہا, قال ارکبوا سوار ہو جاؤ, فیہا اس میں یعنی ان کی کشتی میں, بسم اللہ مجراہا و مرساہا اللہ ہی کے نام کے ساتھ اس کا چلنا بھی ہے اور ٹھہرنا بھی ہے. تو بسم اللہ مجھے نہیں معلوم کہ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان کیا تھی, وہ کیا زبان بولتے تھے, لیکن قرآن نے جب عربی کے اندر ان کا قول یا ان کا کیا بات نقل کی ہے تو وہ بسم اللہ کی شکل میں کی ہے, کہ انہوں نے کہا کہ بسم اللہ کے ساتھ جو ہے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اس میں سوار ہو جاؤ.
اور یہ تو بہت مشہور بات ہے کہ سورہ نمل کے اندر سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع خدا کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اچھا، قرآن پاک کو یا کسی صورت کو بسم اللہ سے شروع کرنے میں ایک طریقے سے ہم اللہ کے ایک حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کا ایک حکم جو ہم یہ مانا جاتا ہے نا کہ جو سب سے پہلی آیت تھی وہ اقرا بسم ربک الذی خلق تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا کہ جب وحی دی جانی شروع ہوئی تھی تو اقرا پڑھو بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا۔ تو یہ بھی ایک حکم ہے، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو وحی کو، تو اللہ کی وحی کو ہم اس کے نام کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اس میں 3 الفاظ ہیں جس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ ایک خود لفظ اللہ ہے، ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ رحمان ہے، اور ایک لفظ رحیم ہے۔ اللہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے، تو رحمان الرحیم مختصر ہے، اس کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ رحمان الرحیم جو ہے وہ رحم سے بنا ہے، ظاہر بات ہے، لیکن پھر یہ 2 نام دونوں میں رحمت ہی ہے، اس کو رحیم کہہ کے پکارا جا رہا ہے یا رحمان کہہ کے پکارا جا رہا ہے، تو پھر یہ الگ الگ کیوں ہیں، یہ 2 الفاظ کا استعمال کیوں کیا گیا ہے؟ تو رحمہ جیسے عربی کے اندر ہوتا ہے، ہر لفظ کے 3 حروف کا ایک مادہ ہوتا ہے، جیسے رحمان کا اور رحیم کا ایک ہی مادہ، ایک ہی روٹ ہے، رحمہ، رے ہے اور میم، رحمہ۔ اب اس سے 2 وزن بنتے ہیں، ایک فعلان، جیسے فعلہ سے مانتے ہیں نا ہم، سارا میچ کرتے ہیں جو عربی کے ورب ہیں، فعلان اور فعیل، رحمان اور رحیم۔ تو فعلان جب کوئی لفظ آتا ہے، کوئی ورب یا کوئی لفظ قرآن کا عربی کا جب آتا ہے فعلان کے وزن پہ، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بہت مبالغہ ہوتا ہے۔ مبالغہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت جوش خروش اور ہیجان ہے۔ جوش کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ وہ رحمان ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے رحم میں بہت زیادہ جوش ہے اور بہت ہیجان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، اسے رحمان کہتے ہیں۔ اور جو فعیل کے وزن پہ رحیم آیا ہے اس میں ہے دوام کا مطلب ہوتا ہے پائیداری، کانسٹنٹ، ہمیشہ مستقل، استقلال۔ تو اللہ کا رحم جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی کبھی بہت رحم کر دیتا ہو، اور جب اس کو جوش آیا اس نے رحم کیا اور پھر ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ رحمان اور رحیم ملا کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ رحم کرتا ہے، جو اس کا رحمت، اس کی جو رحمت ہے، اس کا جو رحم ہے وہ جوش مارتا ہوا سمندر ہے، لیکن وہ جوش مارتا ہوا رحم جو ہے وہ پائیدار ہے، وہ مستقل ہے، یعنی اس کا رحم بہت زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ بھی ہے۔ تو اگر ہم جیسے میتھمیٹیکل گراف میں دکھاتے ہیں کہ جس کا ایمپلیٹیوڈ دکھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو بہت اونچا وائی ایکسس پہ اونچا دکھاتے ہیں، اور کسی چیز کو ہمیں لانگ ٹرم دکھانا ہوتا ہے تو ہم اس کو ایکس ایکسس پہ دکھاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر ہم اس حساب سے گراف کو دیکھیں تو رحمان جو ہے وہ اونچا جا رہا ہے اور رحیم جو ہے وہ آگے جا رہا ہے، اور اس طرح کا گراف جو ہوتا ہے وہ گراف ایسا ہوتا ہے کہ وہ پورا ایریا کور کر دیتا ہے، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ رحمان اور رحیم، جب اس کو کہا گیا ہے تو اس سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس کی رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا اور ہمیشہ گھیرے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، اور اس سے جو سبق ہمیں دیا ہے کہ ہم جب ہر کام اللہ سے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں تو ہم ایک تو اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کو شامل کر لیتے ہیں اپنے کام میں، پھر اس کی رحمت کو پکارتے بھی ہیں کہ ہم اس کام میں اس کی رحمت کا ساتھ چاہتے ہیں۔ تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کام ایسا نہیں کر سکتے اگر ہم بسم اللہ، ہماری یہ عادت ہو کہ ہم ہر کام بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے کہ ہم گناہ کی طرف نہیں جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی برا کام یا غلط کام ہم کچھ بھی شروع کریں گے تو بسم اللہ ذہن میں آئے گی، اللہ کا نام لینا، اور خود ہمیں یہ احساس ہو جائے گا کہ نہیں، یہاں ہمیں اچھا نہیں لگ رہا کہ ہم اللہ کا نام لیں، تو پھر وہ یعنی ہمیں ایک طریقے سے ہمارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ یہ کام غلط ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یہ اہمیت ہے۔ اور قرآن یا سورت شروع کرتے ہوئے یا قرآن کریم شروع کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہے اور آگے تمہیں جو کچھ ملنے والا ہے قرآن سے، وہ ایک رحمان الرحیم کی عطا ہے۔ اچھا، لفظ اللہ بھی آیا ہے اس میں۔ اب جو لفظ اللہ ہے یہ بھی بہت قدیم ہے، کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ لفظ اللہ جو ہے وہ ال اور الہ سے مل کے بنا ہے۔ عربی کے اندر ہر چیز میں جب ہم الف لام لگا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہے جیسے ہم انگلش کے اندر دا لگا دیتے ہیں۔ بک اور دا بک میں جو فرق ہوتا ہے وہی کتاب اور الکتاب میں ہوتا ہے۔ تو الہ
الہ جس کے عام معنی جو ہیں وہ خدا کے ہوتے ہیں، تو خدا انسان کسی کو بھی بنا لیتا ہے. خود قرآن نے بھی کہا کہ تمہارا الہ، تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو ہی الہ بنا لیا. یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے اپنے پیسوں کو، اپنی مال و دولت کو اپنا الہ بنا لیا. تو الہ جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، الہ سچے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہنے کا مراد یہ ہے کہ ہم جب بھی اللہ کو پکارتے ہیں، یہ لفظ اللہ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں الالہ، وہ مخصوص الہ، وہ الہ جو واقعی میں الہ ہے، وہ خدا جو واقعی میں خدا ہے. اچھا، الہ میں جو 3 حروف ہیں، الف لام اور ہے، اس میں سے بھی ہے نکال دیں تو الف اور لام ایسے الفاظ ہیں جو پرانی زبانوں کے اندر بہت قدیم سے خدا کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں. جیسے ہم جوڈائزم میں دیکھیں، یہودیوں کے ہاں پرانی تاریخ میں، تو ای اور ایل، تو ان کے ہاں ایل کے معنی، اب ای اور ایل عربی میں الف اور لام ہی ہو گیا، تو ال کہیں یا ایل کہیں، تو اس کے معنی ہوتے ہیں مائٹ، اسٹرینتھ، پاور. اور دا روٹ الوہا یوز ان پوئٹری اینڈ لیٹ پروز. اچھا، خدا کے لیے وہاں پہ ایل ایلیون بھی استعمال ہوتا ہے، ایل ایلیون. گاڈ موسٹ ہائی، ایلیون، اب ایلیون سے ہم عربی اعلیٰ اور ایلیون، اعلیٰ کہتے ہیں بہت اونچا، تو گاڈ موسٹ ہائی، ایل ایلیون. ایل روئی، دا گاڈ ہو سیز. روئی ہم عربی کے اندر رویا، راہ دیکھنے کو کہتے ہیں، رویا خواب کو کہتے ہیں، تو وہی روئی، الروئی. ایک لفظ ان کے یہاں ہے الوہیم، یہ تو الہ سے بالکل ملتا جلتا ہے. الوہیم مینس گاڈ. اچھا، ان کے ہاں یہ تو جنرل نیمز ہو گئے، خدا کی طرف اشارہ کرنے کے نام ہو گئے. ان کے ہاں بھی ایک پراپر ناؤن ہے خدا کے لیے، جیسے ہمارے ہاں اللہ ہے. اللہ کے صفاتی نام تو بہت سارے ہیں کہ ہم لفظ اللہ کو اللہ کا پراپر نام سمجھتے ہیں. تو اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے، کہاں تک نہیں ہے. یہ تو علمی اختلاف ہے الگ الگ، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں. تو جس طرح ہمارے ہاں اللہ جو ہے پراپر نام بن گیا ہے، اس طرح ان کے ہاں بھی ایک پراپر نام ہے خدا کا، جس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہوہ کہتے ہیں. یہ آیا کہاں سے؟ یہوہ کا جو لفظ، جو معنی ہے وہ آئی ایم ہے، آئی ایم. اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آئی ایم خدا کے لیے کیسے استعمال ہوا. تو یہ بائبل میں سے کاپی کیا ہے میں نے. موزس سیڈ ٹو گاڈ، موزس نے خدا سے کہا، سپوز آئی گو ٹو اسرائیلائٹس اینڈ سے ٹو دیم دا گاڈ آف یور فادرز ہیز سینٹ می ٹو یو. یعنی اگر میں بنی اسرائیل کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ تمہارے آبا و اجداد کے خدا نے مجھے تمہاری طرف بھیجا ہے، اینڈ دے آسک می، وہ مجھ سے پوچھیں گے واٹ از ہز نیم، کہ اس خدا نے بھیجا ہے تو اس خدا کا نام بتاؤ. دین واٹ شیل آئی ٹیل دیم، میں ان سے کیا کہوں گا. یہ خدا سے پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. تو گاڈ سیڈ، اللہ نے ان سے کہا، گاڈ سیڈ ٹو موسیز، آئی ایم ہو آئی ایم، کہ میرا نام جان کے کیا کرو گے، میں جو ہوں وہ تو میں ہوں، تو مجھ تک پہنچنے کی کوشش کرو، میری بات پہنچاؤ، نام میں کیا رکھا ہے. اچھا، دس از واٹ یو آر ٹو سے ٹو اسرائیلائٹس، آئی ایم ہیز سینٹ می ٹو یو. اب یا تو یہ بائبل ہے، اب ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ آسان کرنے، کیونکہ ٹرانسلیشنز ہے نا، جو بائبل اب ہمارے پاس ہے وہ اللہ کا کلام تو ہے نہیں ایگزیکٹ، یہ تو پبلک تک پہنچانے کے لیے ٹرانسلیشنز ہیں بیچ میں کیے ہوئے. اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات جو ہمیں لگتا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے تو انہوں نے نام بتایا نہیں، اللہ نے ان سے کہہ دیا کہ جا کے یہ بات کہہ دو کہ آئی ایم ہو آئی ایم. انہوں نے کہہ دیا آئی ایم ہے نہیں، جب انہوں نے بھی آگے پہنچا دیا ہوگا، جب انہوں نے نام پوچھا ہوگا، انہوں نے کہا ہوگا اللہ نے میرا نام پوچھا، اللہ نے کہا کہ آئی ایم ہو آئی ایم. تو جو پبلک ہوگی، کم عقل لوگ ہوں گے، انہوں نے سوچا ہوگا آئی ایم لے لو. اچھا، پبلک میں جو عام ہو گیا، اب عالم علماء بھی اس حساب سے بات کریں گے. اب ہو سکتا ہے کہ اس بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بائبل میں اس کو کہا گیا ہو کہ نہیں، اللہ نے ہی ایسا کہا تھا کہ تم جا کے لوگوں سے ہی کہہ دینا کہ آئی ایم نے بھیجا ہے. یہ ہے اس سینٹینس کا مطلب کہ دس از واٹ یو آر ٹو سے ٹو اسرائیلز. اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دی انہوں نے کہ اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم جا کے ان سے یہی کہنا کہ آئی ایم سینٹ، آئی ایم نے بھیجا ہے مجھے. اب یہ بات مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی عقل مندی کی بات ہوگی، یا موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کہا ہوگا، یا اللہ نے کہا ہوگا. ہاں، مطلب کم سے کم یہ تو نہیں کہہ سکتا آئی ایم ہیز سینٹ. ہاں، تو وہ ہے مسئلہ. تو اس آئی ایم کا پھر اس بھاشا میں یہوہ ہو گیا. تو پوری تاریخ ہوتی ہے، ہر کلچر کی اپنی ایک تاریخ، ہسٹری ہوتی ہے. تو لفظ الالہ، ایک چیز ہے اس میں، یہ جو یہ آئی ہے نا آیت سورۃ طٰہٰ میں، وہاں پر بھی انا
استعمال ہوا ہے میں، ہاں ہے نا، وہی آئی ہے، ہاں. اس سے میچ کر رہے ہیں. تو قرآن میں بھی آیا ہے کہ اسماء الحسنہ، سارے ہی خوبصورت نام اس کے ہیں. تو یہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پہ زور دیا نہیں، اور تاریخ سے پتہ لگا اسلام میں بھی ہے. لیکن انسان مجبور ہے، وہ کچھ نہ کچھ چاہتا ہے، فکس کر دیتا ہے چیزوں نے کو. بتایا نا یہ اللہ دا الہ ہے یہ، اس کے بعد تو مجھے واقعی میں حیرت ہوتی ہے کہ اللہ نے بھی اپنا آپ کو انٹروڈیوس ہی نہیں کیا. ہاں، کوئی نام رکھ کے نہیں کوئی کیا. نام ہی نہیں ہے. اور یہ کتنی خوبصورت بات تھی جو ہم نہ سمجھ سکے نہ دوسری قوموں کو بتا سکے. ہاں، انہوں نے اللہ کو ہی ہمارا خدا سمجھ لیا اور ہم یہ نہیں بتا سکے کہ یہ. اور اب اس پہ فیس بک پہ ان چیزوں پہ جو کمنٹس ہوتے ہیں، اگر مسلمانوں کو انہیں گالی دینی ہوتی ہے تو وہ لفظ اللہ کو لاتے ہیں. اور ایک جگہ میں نے بتایا بھی تھا، کمنٹ پڑھا میں نے، انہوں نے کہا کہ ہم تو سناتنی ہیں اور ہمارا مذہب تو بہت پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے، اور ہم بھگوان کو ایسے ایسے پکارتے ہیں. اللہ کہاں سے آیا؟ اللہ تو 1400 سال پہلے آیا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو چونکہ ہم میسیج نہیں پہنچا پائے کہ اللہ ہم نے بھی اللہ کو تو ایسے ہی فکس کر دیا نا، اللہ کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کسی نام کے پیچھے چھپا ہوا نہیں ہے. اچھا، پھر ہمارے ہاں انٹرسٹنگلی بحثیں بھی ہوئیں جو تصوف ہے، صوفیزم ہے، کہ جی ایک اسم اعظم ہے، سنا ہو اگر اسم اعظم کے بارے میں، کہ اسم اعظم اللہ کا وہ نام ہے کہ جس کو لینے کے بعد اگر آدمی اس کو پکارے، دعا کرے تو وہ رد نہیں ہوتی. تو پھر بحث ہوئی کہ وہ اسم اعظم کیا ہے. پھر حدیث سے نکالا گیا کہ جنگ بدر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں کس نام سے پکار رہے تھے، یا آپ نے الگ الگ موقعوں پہ جب مشکل آئی تو مشکل میں اللہ کو کس نام سے پکارا، تو وہ اسم اعظم ہوگا. کسی نے کہا حی و قیوم اسم اعظم ہے، کسی نے کہا اللہ ہی اسم اعظم ہے. تو پھر بحثیں چلی. تو اب اللہ کا کون سا نام لے کے ہم اسے پکاریں جس سے ہماری دعا قبول ہو جائے، اس بات پہ تو منحصر نہیں کرتا کہ وہ نام کیا ہے. اصل میں تو ہمارا کنیکشن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی رب کو لے کے بہت زیادہ کنیکٹ ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کو لے کے کنیکٹ، کوئی رحمان کو لے کے کنیکٹ ہو سکتا ہے. تو ہمارا اپنے کنیکشن پہ بات. اچھا، ایک انٹرسٹنگ فیکٹ یہ بھی ہے کہ گرو گرنتھ صاحب جو ہے اس میں اللہ کا نام جو ہے وہ 12 بار آیا. 12 ٹائمس اس میں آیا ہے. اچھا، الالہ کو اگر دیکھیں، اب بات الہ پہ آ جاتی ہے، تو الہ کے معنی جو دیکھیں ہم عربی میں تو وہ کئی سارے معنی نکلتے ہیں. کچھ یہ ہیں کہ جس کی، اس ہستی کو ہم الہ کہہ سکتے ہیں جس کی عظمت اور بلندی سے انسان حیران ہو جائے. یہ معنی حاوی ہیں، حیران والے. یعنی ہم الہ اس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر ہم غور و فکر کریں اور اس کے بارے میں جانچ کریں تو جو کچھ ہمیں پتہ لگے اس سے ہماری عقل حیران ہو جائے. اس کو اصل میں الہ عربی کے اندر کہتے ہیں. اور خدا کی ذات بھی ایسی ہے کہ وہ حیران کر دینے والی. جس ہستی سے خطرات میں پناہ حاصل کی جائے، جس سے مشکلات دور کرنے کی درخواست کی جائے، جو بلند مرتبہ اور نگاہوں سے پوشیدہ ہو، جس ہستی کا غلبہ اور اقتدار قبول کیا جائے، اسے الہ عربی کے اندر الہ کہہ سکتے ہیں. تو الالہ سے اللہ بن گیا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ.